रब इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दत मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। जी, आज वेलनेस सियालकोट ग्रुप का जी आज दूसरा और इंतहाई अहम दिन। कल रात को जी हमने पढ़ा था कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑपरेशन, निज़ाम चलाने का बुनियादी तसव्वुर। तो वो 4-5 खूबियाँ रात बयान की गई थी कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, जिसकी तरफ हम जा रहे हैं, अगर हमने कल अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना है, तो हमारे अंदर वो कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर, जिनकी बेस पर हम ये सिस्टम चला सकेंगे। देखें, पहले हमने सीखना है, सीखने के मरहले में हमने स्टूडेंट बनना है, फिर हमने सिखाना है, सिखाने के मरहले में हमने टीचर बनना है, और फिर उसके बाद आखिरी एक और मरहला है कि हमने टीचर्स को वॉच करना है। तो ये तमाम मराहल जो है, ये आहिस्ता आहिस्ता हम तब ही तय कर सकेंगे कि जब हमें ये पता होगा कि कौन से मरहले में हमारी कौन सी जिम्मेदारी है। अभी तो हम निज़ाम चलाने का जो बुनियादी है, ये पहले तो भी सही तरह हमें ये नहीं समझ आया कि ये निज़ाम 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 ये निज़ाम है क्या। इंशाअल्लाह थोड़ी सी क्लासें आगे चलती हैं तो आपको निज़ाम की भी समझ आ जाएगी। अभी वो बेसिक चीजें, बुनियादी चीजें जो हैं, जिनको कोर भी कहा जा रहा है, लफ्ज कोर इस्तेमाल किया जा रहा है, वो चीजें आपको एक एक करके सिखाने की कोशिश की जा रही है। उनका इब्तदाई नॉलेज देने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। इसमें मैं कहाँ कामयाब हुआ, ये मैं कतन ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने लिया तो इसका मतलब होगा कि मैंने खुद अपने आप को ही नाकाम कर लिया। कि मैं अगर ये कहूँ कि रात को हमने क्या पढ़ा, कोई एक बंदा माइक ऑन करके कोई एक बंदा, ठीक है जी, वो बताए, तो शायद मुझे कितनी देर इंतजार करना पड़े तो कोई भी ना बोल सके। तो फिर मैं सुबकी महसूस करते हुए, खफत महसूस करते हुए खुद ही बोलना शुरू कर दूंगा, तो उससे बेहतर है कि मैं पूछता ही नहीं। लेकिन रात वाली क्लास को थोड़ा सा दोहरा के, थोड़ा सा, कि रात हमने आपको अपनी अहमियत आपको बताई कि हम सब की अपनी सिस्टम चलाने में अपनी अहमियत कौन सी है, किस कदर अहमियत के हामिल हैं हम बिज़ाते खुद, बनफ्से नफीस। यानी कि इस निज़ाम को चलाने का जो बुनियादी तसव्वुर है, वो ये कहता है कि ये हमारे वजूद से शुरू होगा और हमारी हैसियत सूरज की सी है। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी टीम में किसकी हैसियत? सूरज की सी हैसियत। जिस तरह सूरज से शुआएं निकलती हैं, इस तरह हमारी जात से निकलने वाली वो शुआएं, वो सिफात, जिनको आपकी ऑर्गेनाइजेशन, जिनको लोग, मुआशरा देख के रहनुमाई हासिल करेगा, उनमें निशानदेही की गई थी कि सेक्रीफाइस, जी, फ्रेंडशिप, ट्रस्ट, लॉयल्टी, और इन सब की बुनियाद लव। यानी ये 5 चीजें हैं: मोहब्बत, कुर्बानी देने वाले, दोस्ती पैदा करने वाले, पुरएतमाद और वफादार। वफादारी, लॉयल्टी, वफादारी, ये 5 चीजें हैं जो इस निज़ाम को चलाने में बड़ी अहमियत की हामिल हैं। और इसकी अहमियत आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि निज़ाम को जब हम चलाने की पोजीशन में आ जाएंगे, तो वो कहता है कि आम नौकरियों में
काम के बोझ के मुताबिक तनहा मिलती है। तो हम इस कैरियर में सिस्टम में आमदन का तल्लक आपकी सलाहियतों और महारतों से है, यानी ई क्यू से है। और ई क्यू 2 दफा इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे, दोनों दफा ये समझना है आपने। ई क्यू एफर्ट, कोशिश से आपको सलाहियतें मिलेंगी, उन सलाहियतों की बुनियाद पर आप क्वालिटी, हाँ बिल्कुल ठीक है, महारतें हासिल होंगी सलाहियत के मुताबिक। फिर इस पे बड़ी तफसील से बहस हुई इसके दूसरे फिक्रे से कि अ गुड सीड विल नॉट ग्रो इन द रोटन अर्थ, बंजर जमीन में अच्छे से अच्छा बीज भी नशोनमा नहीं पा सकेगा। हियर अर्थ मींस ई क्यू, ई क्यू सलाहियतें और महारतें जो हैं, यहाँ जमीन से मुराद वो सलाहियतें और महारतें हैं। खुदारा इन लफ्जों को समझ कीजिएगा, इन्हीं की बुनियाद पर आज ही या नेक्स्ट फ्राइडे को सिस्टम का बाकायदा एक दरख्त बना के, एक ट्री बना के आपको सिखाया समझाया जाएगा, निचोड़ दिया जाएगा, नतीजा दिया जाएगा, और फिर उसके बाद सिस्टम बताया जाएगा। तो ये जो कोर कॉन्सेप्ट है, बहुत से चेहरे मैं देख रहा हूं कि वो जिन्होंने मुसलसल क्लासें नहीं सुनी, जिन्होंने कोई कोई क्लास दरमियान में ली है, उनके लिए तो बड़ी अजीब गुफ्तगू हो रही होगी, जो आज तीसरे चौथी दिन आ गए हैं, या जिन्होंने एक दफा पहले क्लास ली होगी, ठीक है, और आज 2-3 क्लासों के वक्फे के बाद जो तशरीफ लाए हैं, उनके लिए ये बड़ी अजीब सी गुफ्तगू हो रही होगी कि पता नहीं की कहन दिया है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये पहले दिन हमने कहा था कि वेलनेस जो हमारी ये जो सीनियर क्लास है, खुदारा इसको रेगुलर क्लास लीजिएगा, तब जाके हमें इसमें से कुछ निचोड़ हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे। और जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको मेरी इन बातों की समझ आ रही होगी, क्योंकि इन पे तफसील के साथ रात हमने बहस मुकम्मल कर ली थी कि हमारे पास ये 5 जो चीजें हैं, ये हमारे पास हर सूरत में होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर की शक्ल में, एक लीडर की हैसियत से हमारे पास मोहब्बत भी होनी चाहिए, कुर्बानी भी होनी चाहिए, फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, जो ना एतमाद भी होना चाहिए, और वफादारी भी होनी चाहिए। अब ये किन किन मानों में पूरे 2 रात को, पूरे 40-40 मिनट के हमने 2 जो है ना पीरियड यहाँ पे लगाए थे, और यहाँ पे बात खत्म हुई थी कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। अल्लामा इकबाल के इस शेर से, खूबसूरत शेर पे ये रात वाली क्लास का वक्त खत्म हुआ था। तो आज नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट हमारा जो है उसकी तरफ हम बढ़ने जा रहे हैं। तो जो भी स्क्रीन शेयर कर रहा है जी, वो नेक्स्ट कर दे जी। थैंक यू जी। आए तो बड़े कमाल के जनाब शफीक साहब आए थे, खीर का छड़े लेके। हाँ जी, द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम ऑपरेशन, इसका भी तर्जुमा वही है कि निजाम चलाने का बुनियादी तसव्वुर। अभी हम निजाम चलाने के मुतल्लिक ही आपको बातें बता रहे हैं जी। कभी हमने कहा कामयाब जिंदगी क्या है? जो सेहतमंद हो, जिसके पास माशी आज़ादी हो, टाइम की आज़ादी हो, ज़ाती बढ़ोतरी हो, उसकी नशोनमा ज़ाती होती हो, तो उसका माशरती मकाम हो। ये जो इसके बाद हमने आपको सिस्टम चलाने के लिए कहा कि सिस्टम में नाकाम होने की 7 वजूहात हैं, वो हमने आपको बताई। फिर उसके बाद हमने 8 स्टेप्स, आप 8 स्टेप का तरीका, कामयाबी की तरफ लेके जाने वाले 8 स्टेप हमने आपको पढ़ाए, ठीक है जी। इसके बाद हमने वो बेसिक 7 प्रिंसिपल अमल करने के जो असूल थे, वो हमने आपको बताए। फिर जनाब लास्ट टाइम रात को हमने आपको वो 5 बेसिक चीज़ें बताई कि अगर ये आप में होगी तो आपकी हैसियत अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सूरज की हैसियत होगी, और जिस तरह सूरज से शुआएं निकलती हैं, इसी तरह हमारी ज़ात से हमारा ख़ानदान, हमारा मुल्क, हमारा तर्ज ज़िंदगी, हमारी ज़ात का तमाम मामला चलते हैं। और ये अगर हमने सिस्टम में कामयाबी हासिल करनी है,
تو یہ ساری خوبیاں آپ میں ہونی چاہیے، جس میں محبت، قربانی دینے والے، دوستی پیدا کرنے والے اور اعتماد اور وفاداری وغیرہ یہ چیزیں شامل ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جی وہ آگے ہے جی، ان کو کہتے ہیں جی، یہ دیکھیں اگر غور سے آپ دیکھیں گے اس سلائیڈ کو ذرا کلوز کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو سرخ رنگ میں TION لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو کہتے ہیں شن، TION کو کہتے ہیں شن، 6 شن، ہاں 6 شن، ایڈیفیکیشن، پروموشن، ایسوسیشن، موٹیویشن، کمیونیکیشن، ڈپلیکیشن، یہ شن شن شن، یہ 6 شن ہے اس میں، ہاں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں جی یہ شان۔ اور آج کی کلاس اللہ کرے جی میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت کے کہ ان شان کے متعلق میں وہ نالج آپ تک کما حق کو پہنچا سکوں جو ان کے متعلقہ ہے، اور انشاءاللہ بزرگوں کی دعاؤں سے، یعنی جو ہمارے بزرگ سعید صاحب موجود ہیں ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے سکھائے ہوئے نالج میں سے آپ تک وہ نالج پہنچا سکوں۔ تو سب سے پہلے جی اوپر 2 لائنیں لکھی ہوئی ہیں جی، بہت قیمتی لائنیں ہیں اور نچوڑ ہیں جی، شان کو تو بعد میں سمجھیں گے، پہلا ہم نے اس 2 لائنوں کو ہم نے سمجھنا ہے۔ کہتا ہے جی ٹری دیٹ گرو ان nutrient deficiency soil must be malnourished جی۔ اب جی کہتا ہے جی ٹریز درخت زیادہ کی بات ہو رہی ہے، دیٹ گرو جو نشو و نما پاتے ہیں، ان نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی سوئل ایسی زمین میں جس میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے، مسٹ بی میلانورشڈ وہ غذائیت کی کمی والے ہی درخت پیدا ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، یعنی کمزور، لاغر، سکے، پتے نہ ہونا، پیلے، ٹھیک ہے، کمزور درخت، کیونکہ ان کو نیوٹرینٹ غذائیت پوری نہیں مل سکی۔ دوبارہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں جی تاکہ اگر اس کی سمجھ آ گئی تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ فکرے کے لیے سمجھ آئے گی۔ ٹریز درخت زیادہ، یعنی جتنے بھی درخت ہیں، that grow in nutrient deficient soil وہ درخت جو غذائیت کی کمی والے زمین میں اگتے ہیں، نشو ماتے ہیں، پاتے ہیں، must be malnourished وہ ہمیشہ یقیناً غذائیت کی کمی کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ زمین دے وچوں غذائیت نہیں ملنی انہوں نے، وہ بیج جڑے غذائیت دی کمی، مثلا زمین دے وچ جڑی جڑی چیز دی ضرورت ہوندی ہے، جون سی بھی زمین میں کمی پر پائی جاتی ہے، اس کو کمی والے زمین میں اگر درخت اگیں گے تو وہ درخت جو ہیں وہ کمزور، لاغر، سوکھے، کم پھل دینے والے، کم غذائیت والے وہ درخت پیدا ہوں جی۔ انڈرسٹوڈ بات ہے، یہ ریلیٹڈ ہے ہماری، اگر ہم جمعرات والی کلاس جو ہم نے لی تھی تو اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں، بدھ والی کیلشیم کی کمی، کہ ایسی مائیں جن کے جسم میں کیلشیم کی کمی ہوگی تو جو بچے پیدا ہوں گے تو وہ کیلشیم کی کمی کا ہی شکار ہوں گے۔ یہ بالکل سیم اسی بات کی طرف جو ہے نا وہ نشاندہی کر رہا ہے کہ درخت وہ درخت جو کم غذائیت والی، ایسی زمین جس میں غذائیت کی کمی ہو، جو درختوں کو چیزیں چاہیے بھائی، وہ اگر اس زمین میں نہیں ہوں گے تو وہ پروان چڑھیں گے، تو وہ پروان تو چڑھ جائیں گے لیکن یقیناً مسٹ بی میلنورشڈ وہ غذائیت کی کمی والے ہی ہوں گے، وہ بھی کمزور، لاغر، سوکھے، پیلے، پتوں کے بغیر، کم پتوں والے، وہ کمزور ہی پیدا ہوں گے۔ یہ جی اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے جی؟ کہتے ہیں ان آور بزنس آپریشنز، ہمارا جو کاروبار ہے اس کو چلانے میں، we must bear in mind the principle of these 6 activities اس کاروبار کو چلاتے ہوئے وہ کہتا ہے جی ہمیں ہمیشہ سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، the principle of these 6 activities جو آپ کو نیچے 6 سرگرمیاں بتائی جا رہی ہیں، ہمیشہ ان کو ذہن میں ہم نے رکھنا ہے، which is equivalent to nutrient in the soul ان کی اہمیت یہ بالکل اس زمین کی
غذائیت کے برابر ہیں. اچھا پھر دوبارہ دوبارہ آرام سے ذرا اس کو سمجھیے گا کیونکہ یہ بیسک چیز ہے. اوپر انہیں پہلے ہمیں بتا دیا اس سے پہلے کہ وہ درخت جو ایسی زمین میں پیدا ہوتے ہیں جس میں غذائیت کی کمی ہوتی ہے, جو زمین میں جسے خوراک چاہیے درختوں کو, وہ کمی والی زمین میں اگر پیدا ہوں گے تو وہ سوکھے, لاغر, کمزور, پیلے, ٹھیک ہے نا, وہ والے درخت پیدا ہوں گے, کم غذائیت والے درخت پیدا ہوں گے. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ ان آور بزنس آپریشن, جو ہم کاروبار جو ہم نے چلانا ہے, we must bear in mind the principle of these 6 activities. اس کاروبار کو جو ہم چلانے والے ہیں اس میں بھی ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے, یقیناً ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو 6 ایکٹیویٹیز ہیں, یہ جو 6 سرگرمیاں ہیں جو میں ابھی آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں, which is equivalent to nutrient in the soil, یہ بالکل برابر ہے اس خوراک کے, بالکل برابر ہے جو زمین میں ہونی چاہیے. زمین میں اگر خوراک پوری ہوگی تو درخت طاقتور ہوگا, پھل طاقتور ہوں گے, اس کے ٹہنیاں طاقتور ہوں گی. اگر وہ کمی والا ہوں گے تو یہ ساری چیزیں کمزور ہوں گی. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو یہ بزنس میں یہ 6 ایکٹیویٹیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اگر یہ سمجھ لیں کہ جس طرح زمین میں غذائیت کی کمی ہوگی یہ بھی اس کے برابر ہے, یعنی اگر آپ کے کاروبار میں یہ 6 چیزیں نہیں ہوگی تو وہ کاروبار جو ہے وہ سوکھا, کمزور, لاغر, پیلا, پروان چڑھے گا. اللہ کرے میرا خیال ہے ذاتی کہ میں اب بالکل کانسیپٹ کلیئر کرنے میں کامیاب ہو گیا, میں بالکل آپ کو ساتھ لے کے چلنے کی پوزیشن میں آ گیا ہوں. اچھا عادت پئی ہے میں کی کراں, تھوڑی ساری میں پنجابی چ وضاحت کر دیا ایک باری تھوڑی ساری کہ جس طرح زمین ایسی زمین جہدے وچ غذائیت نہ ہے, زمین دی وہ غذائیت جڑی درختاں نوں چاہیے, یعنی وہ یوریا, وہ پانی, وہ نیوٹرینٹ جڑے نے. ہن مینوں زمینداراں دا تے جڑے تھے رانا صاحب بھی وضاحت کر سکتے سن زمین چ کیڑی کیڑی چیز ہوندی درختاں واسطے, لیکن چلو تسی سمجھ جاؤ پانی ہے, ٹھیک ہے جی, وہ زمین تو جڑاں دے ذریعے کھچدا کھچدا, اگر وہ نہ ہوئے تو جڑا درخت پروان چڑھنا ہے نا وہ بھی کمزور ہی پیدا ہوئے گا. یہ گل کہہ رہا ہے کہ صرف ساڈا بزنس ہے نا وہ بھی یاد رکھو کہ یہ 6 چیزاں جڑیاں اج تانوں پڑھائیاں جا رہی نے, شان والیاں 6 شان اگر وہ نہیں نہ ہون گے تو تہاڈا کاروبار بھی بالکل یہ بھی زمین دے نیوٹرینٹ نے, وہ زمین دے نیوٹرینٹ نہیں سن, درخت کمزور سی, جی یہ 6 شان تہاڈے کاروبار چ نہ ہوئے تو تہاڈا کاروبار بھی کمزور ہوئے گا, کسی ویلے بھی ڈگ پے گا. جی the better you use them the faster your business grow. ہاں آپ ان کو جتنا اچھا استعمال کریں گے اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ کا کاروبار بڑھے گا. the better you use them, آپ جس طرح ان کو اچھا استعمال کریں گے کہ ان کو یہ جو 6 شان ہے کیونکہ خوراک نہ نیوٹرینٹ کے اندر زمین دی خوراک ہے, جس طرح پودا درخت زمین تو خوراک لے کے صحت مند بنے گا, تو جے تسی یہ 6 شان سمجھ کے اپنے کاروبار دے وچ رکھو گے تو تہاڈا کاروبار بھی جنہ اچھا انہاں تسی the better use of them the faster your business grow. آپ ان کو جتنا اچھا استعمال کریں گے اتنی ہی تیزی کے ساتھ آپ کا کاروبار بڑھے گا. تمہید ختم جی. اچھا تھوڑے چہرے ہیں جی جن کے چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے, ہاں جن کو سمجھ آئی ہے کہ ہاں جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں نے اردو میں بھی پنجابی میں بھی اور لفظ بلفظ ترجمہ بھی میں نے کر کے آپ کو بتا دیا. ٹریز درخت that وہ گرو نشو پاتے ہیں ان میں نیوٹرین ڈیفیشنٹ سول, غذائیت کی کمی والی زمین میں must be malnourished, غذائیت کی کمی والے ہی پیدا ہوتے ہیں یقیناً. in our business, ہمارے کاروبار میں آپریشن چلانے میں we must be bear in mind, ہمیں یہ بات ہمیشہ ذہن میں یقیناً ذہن میں رکھنی چاہیے. the principle of these 6 activities, یہ جو 6 بنیادی یہ جو پرنسپل اصول of these 6 activities, یہ جو 6 ایکٹیویٹیز سرگرمیاں نیچے آپ کو پڑھائی جانے والی ہیں, which is equivalent the nutrient in the soil, یہ بالکل غذائیت زمین میں غذائیت کے برابر اہمیت رکھتے ہیں. the better of use of them,
اگر آپ ان کا اچھا استعمال کریں گے دا فاسٹر یور بزنس گرو، تو آپ کا بزنس اتنی ہی تیزی کے ساتھ بڑھے گا۔ جی ہیں جی، اب اس کو دیکھتے ہیں جی، یہ وہ کون سے 6 ہیں، یہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پہ جی موجود ہیں۔ وہ 6 شن ہے جی، اس کو 6 شن 6 شن اس کو یاد رکھنا ہے جی آپ نے، 6 شن۔ پہلا جی ایڈیفیکیشن، 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 شاباش، زبردست، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جی، ان کو پہلے اس کی پتہ چل گیا یہ ایڈیفیکیشن کیا ہوتی ہے، جن کو نہیں پتا ان کے لیے میں ہوں۔ ایڈیفیکیشن کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے جی اہمیت جتانا۔ ایڈیفیکیشن لفظی ترجمہ اہمیت جتانا، اہمیت جتانا۔ مزید اچھی اردو آپ کا کہیں سے اگر آپ کو ملے گی تو یہ ایڈیفیکیشن ہوگا جی اخلاقی اصطلاح، ٹھیک ہے۔ ایڈیفیکیشن کیا ہے جی، ہمارے سسٹم میں جونیئر جو ہیں وہ سینئر کی اہمیت جتائے گا، اور سینئر جو ہے وہ جونیئر کی اہمیت جتائے گا۔ آسان کر دوں، عزت کریں، عزت کروائیں، اور آسان، عزت دیں، عزت لیں۔ یہ دنیا کا بھی اصول ہے، جس قدر آپ کسی کو عزت دیں گے اسی قدر آپ کو عزت واپس ملے گی۔ اگر نیگیٹو میں اگر جا کے کسی کی آپ انسلٹ کریں گے تو کئی گنا انسلٹ زیادہ ہو کے آپ کو ملے گی۔ تو ہم چونکہ معاشرے کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو جونیئر ہیں انہوں نے اپنے سینئر کی اہمیت جتانی ہے، بتانی ہے، اور جو سینئر ہیں انہوں نے اپنے جونیئر کو عزت دینی ہے۔ اور پھر دونوں نے مل کے اپنے سسٹم کو اہمیت دینی ہے، اپنی پروڈکٹ کو اہمیت دینی ہے، اپنے فلسفے کو جو ہے نا، ہمارا جو ہیلتھ کانسیپٹ ہے، جو نظریہ ہمارا، اس کو ہم نے عزت دینی ہے، اپنی کمپنی کو عزت دینی ہے، اپنے مارکیٹنگ پلان کو عزت دینی ہے۔ یہ مصنوعی نہیں ہوگی، یہ آرٹیفیشل نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ بھی ہم نہیں کہیں گے کہ آپ مبالغہ آرائی سے کام لیں، جھوٹ بولیں، بیجا تعریف، خوشامد کریں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ زمین آسمان کی کلابیں ملا دیں کہ جی ترابی صاحب نے جی سمان تو جی تارے لا لیا دے، وہ نہیں لیا سکتا، کوٹھے تو نہیں چڑھ سکتا، سمان تو تارے کتوں لیا دے، 88 کلو دے وزن دا۔ تو یہ اوریجنل جو کیفیت ہوتی ہے، جو تعریف جو ان کی مستحق ہے، وہ والی اہمیتوں نے دینی چاہیے۔ جتنی اہمیت کا وہ بندہ قابل اہمیت کا حامل ہے، کم از کم اتنی اہمیتوں میں دینی چاہیے۔ کیا کہتے ہیں آپ جی؟ یقیناً میں نہیں بولتا پوچھتا کسی سے، ٹھیک ہے، خاموشی سے سنتے جائیں۔ میں مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ آپ کم از کم سن رہے ہیں، سو تو نہیں رہے۔ مینوں بھی پتا ستا ہی ہوں گے کئی لوگ اتنی خوشک گرمی دی گلاں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جی کہتا ہے جی ایڈیفیکیشن، دوسروں کی یعنی تعریف کرنا، یہ ہمارے کاروبار کی بڑی اہم ترین شان ہے۔ یہ اتنی زبردست شان ہے، شان سمجھ آ گئی، 6 شانہ نے نا، ایڈیفیکیشن کی بات کر رہا ہوں، یہ اتنی اہم شان ہے۔ سر لاسٹ منٹ ہے، یہ کسی وقت بھی لنک جو ہے نا ڈراپ ہو سکتے ہیں، لاسٹ منٹ۔ جی لاسٹ منٹ ہے جی، دوبارہ اسی لنک پہ آنا جی۔ شفیق بھائی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور میرا تسلسل توڑ دیا، ویری گڈ، ایکسلنٹ۔ اچھا جی، یہ کہتے ہیں جی یہ شان جو ہے، یہ والا ایڈیفیکیشن والا، اس کی اہمیت اس بات سے سمجھیں کہ یہ گلو کی پوزیشن رکھتا ہے، گلو کی اہمیت رکھتا ہے۔ گلو، اور گلو لکڑیاں جوڑنے والا گلو، سریش، الفی، ہاں،
یہ الفی کا کام کرتا ہے، گلو کا کام کرتا ہے، یہ رابطوں کو جوڑتا ہے. ہماری یہ کلاس جو ہے جی آپ سب کو پتہ ہے کہ 6 شن پہ بات ہو رہی ہے، اور ان کی اہمیت کا یہ بتا دیا گیا کہ وہ درخت جو نیوٹرینٹ والی غذا کے بغیر یعنی کمزور بنجر زمین میں پیدا ہوتے ہیں وہ کمزور درخت ہی بنتے ہیں. اسی طرح ہمارے بزنس میں یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو 6 شن ہیں ان کی اہمیت اس قدر ہے جیسے زمین میں نیوٹرینٹ ہوں، یہ نیوٹرینٹ کی اہمیت رکھتے ہیں زمین کے برابر. جس طرح ہوگی تو جو درخت نیوٹرینٹ کی کمی والی زمین میں پیدا ہوگا تو وہ کمزور پیدا ہوگا. اگر آپ کے سسٹم میں یہ جو 6 شن ہیں اگر آپ اپنے سسٹم کو ان کے مطابق چلائیں گے تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ آپ کا کاروبار اتنا ہی بڑھے گا. اور اگر آپ ان شان کے بغیر اپنی آرگنائزیشن اپنے کاروبار کو بڑھائیں گے تو وہ ویسے ہی پیدا ہوگا جیسے غذائیت کی کمی والے درخت زمین میں درخت پیدا ہوا، کمزور، سوکھا سا، لاغر، پیلا، کم پتوں والا، یعنی کم پھل دینے والا. تو یہ وہ شن جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. تو دوسرا جی ایڈیفیکیشن، اہمیت جتانا. ہم نے اپنے سینئر کی اہمیت بتانی ہے اور سینئر نے اپنے جونیئر کی اہمیت کو جتانا ہے، بڑھانا ہے. اور اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ، کوئی مبالغہ رائی سے کام نہیں لینا، کوئی خوشامد نہیں ہونی چاہیے. جو اوریجنل کوالٹیز ہیں آپ کے سینئر کی آپ نے وہ بیان کرنی ہے، اور جو آپ کے جونیئر میں کوالٹیز ہیں، دیکھیں کوالٹیز کے بغیر اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کسی انسان کو نہیں بھیجا. کسی میں کم ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، تو ہر انسان میں اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ صلاحیتیں اللہ نے دے کے بھیجا ہے. ان صلاحیتوں کا اعتراف کر کے اپنے سینئرز کو اور اپنے جونیئرز کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر اپنے سسٹم کی اہمیت بتانی ہے، پھر اپنی پروڈکٹ کی اہمیت ہم نے بتانی ہے. تو یہ پہلا جو شان تھا ایڈیفیکیشن، اس پہ پہلے حصے میں ہم نے بات کی. اب دوسرا جی پرموشن. سب کو پتا جی پرموشن ترقی کے معنوں میں آتا جی. ترقی کے لیے جی کام کرنا ہے. یہ سسٹم میں وہی اہمیت رکھتی ہے یہ بات بھی کہ جو وہ نیوٹرینٹ والی، جتنے زمین میں نیوٹرینٹ زیادہ ہوں گے اسی قدر وہ درخت طاقتور اور مضبوط پیدا ہوگا. جس قدر ہم ان 6 سرگرمیوں کا دھیان رکھیں گے اسی قدر ہماری آرگنائزیشن مضبوط ہوگی، ہمارا سسٹم مضبوط ہوگا، ہمارا کاروبار بڑے لگے گا. اور ہر وقت ہمارے ذہن میں کبھی بھی ہمیں یہ لوز نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی لمحے پر ریلیکس نہیں ہونا چاہیے کہ جی بس میں اب 8 بن گیا ہوں، اب میں بن گیا ہوں گولڈ ممبر، بس ٹھیک ہے جی. اب میں ریلیکس نہیں ہونا. ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے کہ میں نے کیسے ترقی کرنی ہے، میری ٹیم نے کیسے ترقی کرنی ہے. اپنی ٹیم کی پروموشن کے لیے ہم نے سوچنا ہے، ہم نے لے کے چلنا ہے، ہم ذمہ دار ہیں. ابھی پچھلی سلائیڈ میں ہم نے پڑھا کہ ہماری اہمیت کیا ہے، سورج کی سی اہمیت ہے. سسٹم میں ہماری اہمیت سورج کی سی اہمیت ہے. جس طرح سورج نکل کے تمام دنیا کو روشن کر دیتا ہے، اسی طرح ہم اپنی آرگنائزیشن کے لیے سورج کی حیثیت رکھتے ہیں. کم از کم اپنی آرگنائزیشن کو تو ہم روشن کر دیں. تو ہم نے ہر وقت اپنی جونیئر کے لیے، اپنی ٹیم کے لیے، اپنی ترقی کے لیے سوچنا ہے، اس پر کام کرنا ہے. مجھے کیسے ترقی ملے گی، میری ٹیم کو کیسے ترقی ملے گی، میری آرگنائزیشن کیسے جلدی ترقی کر پائے گی. اور ابھی اگر ہم BC ہیں تو ہمارا ذہن اس طرف ہونا چاہیے کہ میں ایسی کیسے بنوں. جو ایسی ہیں ان کے ذہن میں ایک ہی خبت سوار ہونا چاہیے کہ میں گولڈ کیسے بنوں. اور جو گولڈ ہے ان کے ذہن میں ایک ہی خبت سوار ہونا چاہیے کہ میں کیسے
प्लाटीनियम बनूंगा। और जो प्लाटीनियम है उनके ज़हन में एक ही अगर काम लेना है, अगर हमने प्रमोशन लेनी, तरक्की करनी है इस बिजनेस में, तो हमारे ज़हन में हर वक्त ये होना चाहिए कि मैं वो कौन से काम है, वो कौन से ऐसे काम करूं जिनसे मैं एसएम बन जाऊं, 8 स्टार बन जाऊं। मेरे कौन से वो 6 हैं, 5 हैं, यानी जीसी हैं, प्लाटीनियम, ये सोचे मेरे जीसी जो है वो कहाँ पे उनमें कमी है, उनकी उन कमियों को दूर करने के लिए हमतन गोश, जहां जहां पे नॉलेज की कमी है नॉलेज का बंदोबस्त किया जाए, जहां पे जिस जिस चीज की कमी है उसको पूरा करने की कोशिश की जाए। ये प्रमोशन हर वक्त, अब हमारे 2 शन हो गए, एडिफिकेशन और प्रमोशन। इसके बाद जी तीसरा है एसोसिएशन। याद रहे कि 6 शन पे बात हो रही है, 6 शन, TION, शन की आवाज। ये जितने 6 में से तीसरे पर हम पहुंचे, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब तावन या मावनत करना होता है, अंजमन साजी या तंजीम साजी होता है। ये 3-4 मानी मैं इसलिए बोलता हूँ कि अगर कोई लिख रहा है तो उनमें से कुछ लिख ले, नहीं तो कम से कम याद जरूर रख लें। एसोसिएशन का मतलब है तावन, मावनत करना, अंजमन साजी या तंजीम साजी, एक दूसरे से रवाबत रखना। LOS के साथ तंजीम साजी करना, तावन करना, मावनत करना, कंपनी के साथ, सिस्टम के साथ, टीम के साथ। LOS पर भी बात हो चुकी, कंपनी की भी बात होती रहती है जी। सिस्टम अभी हम सीख रहे हैं, और सिस्टम क्या है इसको हम देख रहे हैं, और अपनी टीम की तंजीम साजी करना। और ये याद रखें माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, तरक्की हमेशा जो है ना वो इज्तिमा में होती है, इनफरादियत में तरक्की नहीं है। दोबारा दोहरा रहा हूं, एसोसिएशन, तंजीम साजी, अंजमन साजी, तावन, मावनत करना, किसके साथ? अपने LOS के साथ, कंपनी के साथ, सिस्टम के साथ, टीम के साथ। ये तंजीम साजी, मुनज्जम होके काम करना, एक होके काम करना। इज्तिमा में तरक्की है, इनफरादियत में तरक्की नहीं है। क्या खूब कहा अल्लामा इकबाल ने, क्या खूब कहा, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। ये समझिएगा, दरअसल कल्ला कोई बंदा शेर नहीं, जिड्डा मर्जी बंदा शेर बनने की कोशिश करे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो 6 शन है जो उनमें तीसरा शन है जो हमें समझा रहा है, बता रहा है कि अगर ये शन आपके 6 होंगे तो आपका सिस्टम जो है वो इतना जबरदस्त प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि ये 6 शन ऐसे हैं जैसे जमीन में न्यूट्रेंट होते हैं, ग़िज़ाइयत होती है दरख्त के लिए। और वो दरख्त जो उस जमीन में परवान चढ़ते हैं जहां पे न्यूट्रेंट की कमी होती है, तो वो सूखे, कमजोर, लागर, पीले, कम फ्रूट वाले ही पैदा होंगे होंगे दरख्त। लेकिन ऐसे दरख्त को हमने क्या करना है जो फल भी हमें दे सके? तो ये शान बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इन शान के साथ हमने अपने आप को मुनज़्ज़म करना है, एडिफिकेशन करनी है, प्रमोशन के लिए सोचना है, और एसोसिएशन बनानी है, मुनज़्ज़म रहना है। जितना आप मुनज़्ज़म रहेंगे एक दूसरे के साथ, मुनज़्ज़म किसके साथ रहना है? LOS, लाइन ऑफ स्पॉन्सर, बड़ी तफसील से इस पे बात होगी। आप अपने जो आपका स्पॉन्सर है उससे भी मिलें, उससे जो ऊपर जो एक्टिव आपके सीनियर हैं उनसे भी आप राब्ता रखें। इसके बाद आप कंपनी के साथ टच रहें, उसके साथ तावन करें, उसके साथ मुआवनत रखें, उसके साथ तंजीम साजी करें। आने वाली प्रमोशंस, आने वाले टूर्स का आपको पता होना चाहिए। जो ही आपको ये पता चल जाएगा, सिस्टम समझेंगे जो हमको समझा रहेंगे, यही काम जब आप अपनी एसोसिएशन को जहन में रखते हुए अपने जूनियर के साथ रवाबत रखेंगे, यही तंजीम साजी है। यही काम जो आज
हम सीनियर होने के नाते आपको सिखा रहे हैं। यही काम जब आप अपने टीमों को, ऑर्गेनाइजेशन को, जूनियर्स को सिखाएंगे तो यही तंजीम साजी होती है। सब मिल जाएंगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप आगे पढ़ा रहे होंगे, वो आगे आप पे पढ़ा रहे होंगे। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, राशिदा गिलानी साहबा पढ़ रही हैं, राशिदा गिलानी साहबा जीनत को पढ़ा रही हैं, जीनत नेक्स्ट आगे जो है ना वो क्या किसको पढ़ा रही हैं वो पता नहीं, जो रामू चकिया की लड़की है जो उसको पढ़ा रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली ये तंजीम साजी होती गई, मुनज़्ज़म होते गए हम। अब वो जो मदीहा साहिबा है, जो रामू चक वाली मदीहा साहब है, जब वो आगे नेक्स्ट किसी को पढ़ाएंगी तो कितनी जबरदस्त एक तंजीम साजी हो गई। मैं पढ़ा रहा हूँ, शमस साहब पढ़ रहे हैं, शमस में सफ़ा को पढ़ा, सफ़ा आगे जो ना वो दूसरी लड़कियों को पढ़ा रही है, वो आगे पढ़ाएंगे, तो ये एक तंजीम साजी हो जाएगी। मैंने शफीक को पढ़ाया, शफीक साहब जो है ना राना साहब को पढ़ा रहे हैं, राना नेक्स्ट आगे पढ़ाएंगे, तो ये एक मुनज़्ज़म तंजीम साजी हो जाएगी। तो सब मिल के जो है ना सही साहब मुझे पढ़ा रहे हैं, ये सब हम मिल के जो करेंगे तो ये एक तंजीम बन जाएगी। फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बरूने दरिया कुछ नहीं। लहरां दरिया च ही सोहणियां लगदियां ने, लहर नूं दरिया चों बाहर कढ के वेखो कख कंडा नहीं रहना उहदे। इसके बाद है जी चौथे नंबर पर है मोटिवेशन। मोटिवेशन जी, शन हमारी मोटी पे मोटी वे पे नहीं, हमारी शान पे बात हमारी शान पे है। 6 शन हम पढ़ रहे हैं जी। मोटिवेशन पे आ जाए जी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं जी। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है जी मुतहरक करना या हौसला अफजाई करना, हौसला अफजाई करना। मोटिवेशन हौसला अफजाई, मुतहरक करना। किसकी हौसला अफजाई करनी है? किसको मोटिवेट करना है, किसको मुतहरक करना है, किसकी हौसला अफजाई करनी है? जी, अपनी और अपनी लाइनों की, ना सिर्फ अपनी और अपनी लाइनों की बल्कि साइड लाइन की टीम की भी हौसला अफजाई करनी है। देखें, वक्ती तौर पर इसका हमें अगर लुत्फ ना आए, ये एक अलग चीज है कि हम खुद गरज हो जाएं या तंग नजर हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली जब हम अपनी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ साइड लाइन की जब टीम की हौसला अफजाई करेंगे तो वो दरअसल किसकी हौसला अफजाई, साइड लाइन की हौसला अफजाई हुई, वो तरक्की करेगा तो क्या किस में तरक्की की? हमारे सिस्टम में तरक्की की। उसकी तरक्की सिस्टम की तरक्की, और सिस्टम की तरक्की दरअसल हमारी तरक्की। और आसान कर देता हूँ, और आसान कर देता हूँ समझाने के लिए, अल्लाह करे और यकीनन मुझे यकीन है कि मैं इस मिसाल से इंतहाई आसानी से समझाने में कामयाब हो जाऊंगा। साइड लाइनों की हौसला अफजाई हमने कैसे करनी है? हमारे जी सिस्टम के मुताबिक मोहम्मदपुरे में शॉप नंबर 5 काम कर रही है। ओके, रानी इकरा की गुजरांवाला में काम कर रही है, एक लाइन। मियानापुरा में एक लाइन काम कर रही है, बन फाटक पे एक लाइन काम कर रही है। अब गुजरांवाले वाली और मोहम्मदपुरे वाली एक लाइन है, और बन फाटक वाली और मियानापुरी वाली दूसरी साइड लाइन है। फायदा देखें हौसला अफजाई का कितना फायदा होगा हमें आने वाले मुस्तकबिल करीब में। वक्ती तौर पर अगर हम तांग नजरी का मुजाहरा करेंगे तो दरअसल हम अपना ही नुकसान करेंगे। अब फर्ज करें जी बन फाटक वालों का कोई करीब तरीन कस्टमरों का कोई अजीज अकारब में वो रहता है जी, फर्ज करें मोहम्मदपुरे में, तो जब हम साइड लाइन के साथ रवाबत में होंगे तो वो जो हमारा मोहम्मदपुरे वाला क्लोज तरीन रिश्तेदार है वो बन फाटक रोजाना नहीं आ सकता थेरेपी के लिए, लेकिन करीब तरीन हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का 5 नंबर शाह पे वो थेरेपी आसानी से ले सकता है। तो हम उनको वहां पे साइड लाइन के जना भेज के अपना वहां से काम निकलवा लेंगे। और वही जो हो सकता है 5 नंबर शाह वालों का कोई बन फाटक में बड़ा करीबी हो जो डेली यहाँ पे ना आ सकता हो, तो वो वहां से अपना ट्रीटमेंट, अपना वो जो है ना थेरेपी वगैरह जो है ना सर्विसेज ले सकेगा। अब जब हमें ये मौका मिला, हमने हमारी साइड लाइन आ गई
تو ہم نے ناک منہ نہیں چڑھانا، ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کو متحرک کرنا ہے۔ یہ وہ نہیں دیکھ رہا، 5 نمبر والا نہیں دیکھ رہا، شمس پان پھاٹک والا نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب ہم انتہائی ایمانداری سے ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو متحرک کریں گے، تو بظاہر وہ لگ یہ رہا ہوگا کہ ہم اس کو متحرک کر رہے ہیں، لیکن نہیں، ہم اپنے سسٹم کو مضبوط کر رہے ہیں سیالکوٹ میں۔ ہم نے سدا جی سی نہیں رہنا بھائی، آپ نے بڑھنا ہے، آپ کی آرگنائزیشنیں پھیلنی ہے۔ جب آج اس لیول سے اپنا اگر آپ تعاون شروع جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھ کے اپنی سائیڈ لائن کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو موٹیویٹ کر کے ساتھ لے کے چلیں گے، تو جب آپ ایس ایم بنیں گے، آپ کو پورے پنجاب میں جب تک جہاں تک بھی ہماری یہ آرگنائزیشن پھیلے گی، جہاں کہیں بھی جون سی بھی شاپ ہماری وہاں پہ ہوگی قریب قریب، ہمیں کسی قسم کا کوئی ڈر خطرہ خوف نہیں ہوگا، کیونکہ ہم موٹیویشن والے لوگ ہیں، ہم متحرک کرنے والے لوگ ہیں، ہم حوصلہ افزائی کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طرح جب ہم آفس میں کسی کی پروموشن ہوتی ہے تو سب لوگ اس سے قطع نظر کہ وہ ہماری آرگنائزیشن کا یا ایل او ایس میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہماری سینئر کی تو آرگنائزیشن میں آتا ہے، ہم ان کا حوصلہ افزائی کریں، ان کے لیے کلیپنگ کریں۔ یہ نہ کہ جس دن اپنی لائن میں آ جائے اس دن مائک کھول کے ساتھ پہلا کلیپنگ، تو جس دن سائڈ لائن تو آ گیا اوپر۔ نہیں 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 نہیں، ہم نے موٹیویشن یہ والا شان جو ہے یہ ہمیں اس بات کی طرف لے کے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم، نہ صرف اپنی ٹیم بلکہ ہم نے سائیڈ لائن کی بھی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کے بھی اچھے کام کی ہم نے تعریف کرنی ہے، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ پڑھایا گیا کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا نہیں، فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں۔ فرد جب ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، تب بھی وہ ایک ملت بنتے ہیں، ایک قوم بنتے ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہی ٹائمز فیملی ہیں بھائی، ایک خاندان کی حیثیت ہم رکھتے ہیں، اور اس کو کبھی بھی ہم نے اس موٹیویشن کا کبھی بھی ہم نے ساتھ نہیں چھوڑنا، اس کو ہمیشہ ہم نے ساتھ لے کے چلنا ہے۔ کیوں؟ یہ جو شن ہے جو ہم نے 5 پڑھے ہیں، 5ویں تک ہم پہنچے ہیں، یہ جو شن ہے یہ ہماری اس زمین کاروبار کا جو درخت ہے، اس کی زمین جس زمین میں وہ درخت بویا ہوا ہے، یہ اس کی غذا ہے، نیوٹرینٹ ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوگی اس زمین میں جس میں ہمارے کاروبار کا درخت اگ رہا ہے، پروان چڑھنے کے بیج میں بھی ہم نے بویا ہوا ہے، تو اس کو جب نیوٹرینٹ نہیں ملیں گے یہ شن کی 6، تو وہ کاروبار بھی کمزور کاروبار ہوگا۔ تو یہ ان لوگوں کے ایکسپیرینس ہے مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، یاد رکھیں جو اس میں کامیابیاں لے چکے ہیں، کامیاب ہو چکے ہیں۔ زینت کر پتر تو چپ میں زینت سیال کوٹی دا مائک میرا حال انجی ستیاں ہاں ہاں ستیاں ہی ہاتھ لگ گئے، کوئی گل نہیں، سارے ایک باری ہاتھ لگتا ہے میرے سوا۔ اس کے بعد ہے جی کمیونیکیشن شن جی آ گیا جناب، 5واں شن، ٹوٹل 6 شن ہے، 5واں شن آ گیا جی کمیونیکیشن، باہمی روابط کرنا یا واسطہ رکھنا، تعلق رکھنا، کمیونیکیشن۔ جی باہمی روابط کرنا یعنی ایک دوسرے سے رابطہ رکھنے کا نام کمیونیکیشن ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں انفرادی 2 شخصوں کا تعلق ہو، جتنا کمیونیکیشن گیپ بڑھتا جائے گا اتنی دوریاں بڑھتی ہیں، جتنا قریبی رہے گا اتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا۔ اب یہ جو ہمارے کاروبار میں یہ جو کمیونیکیشن والا شان ہے
LOS बहुत अहमियत के हामिल है भाई। लाइन ऑफ स्पॉन्सर, एक आपको बराह रास्त लाने वाला है, जो आपको लेके आया है उसको भी तो कोई ना कोई लेके आया है। हाँ हाँ, अब जो उसको लेके उसको भी तो कोई लेके आया है। क्यों? बगैर लाने के हमारे सिस्टम में कोई आता ही नहीं है, किसी ना किसी बंदे ने स्पॉन्सर करना है। अब उनसे, अपने सीनियर से फर्क सिर्फ यह है कि अपने एक्टिव सीनियर से आपने कम्युनिकेशन रखनी है, बाहमी राबता रखना है, बाहमी रवाबत रखने हैं, तल्लुक रखने हैं। LOS से जब आपको आदत पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये आपकी आदतें सानिया बन जाएगी कि आप अपनी टीम से भी फिर राबता रखेंगे, कम्युनिकेशन होगी, फिर कंपनी के साथ कम्युनिकेशन होगी हमारी। कंपनी से कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है जी? जैसे ये प्रमोशन आई कि जी एको लाइफ जो है ये 12,500 रुपये में फर्ज करें जी मिल जाएगी, BCM जो है ना वो 63,700 रुपये में मिल जाएगी। अब अगर कम्युनिकेशन का गैप होगा, हमें पता ही ना चले ये प्रमोशन आई है, हमारा कम्युनिकेशन गैप होगा, अगर राब्ते की कमी होगी आपस में, तो कंपनी के साथ हमारा राब्ता नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, हमें इन चीजों का पता ही नहीं चलेगा। फर्ज करें टूर आ गया, हमने 2 महीने का फर्ज करो जी नेशनल टूर आया, अगर हमारा कम्युनिकेशन गैप होगा, बाहमी रवाबत कंपनी के साथ नहीं होगा, हमें वो पता ही ना चले, तो बहुत से लोग जो है वो टूर जीतने से रह जाएंगे। इसी तरह साइड लाइन से भी कम्युनिकेशन जो है ना वो होनी चाहिए। एक वक्त था जब पाकिस्तान में ये हमें बाकायदा तरबियत दी जाती थी, ट्रेनिंग्स दी जाती थी कि साइड लाइन के साथ आपने रवाबत नहीं रखने, साइड लाइन से मशवरा नहीं करना, साइड लाइन से ये नहीं करना, वो नहीं करना। मे भी उस वक्त के मुताबिक वो सही हो, हमें नहीं पता कि सही है या गलत, लेकिन जो लिखी पड़ी जो बातें आ रही हैं उसमें वो कहता है जी कम्युनिकेशन आपका LOS के साथ, जी टीम के साथ, कंपनी के साथ और साइड लाइन के साथ राब्ता रखना बहुत जरूरी है। ये मैं ज्यादातर मवाद जो है ये मैं मिन्नो अन सेम इज गुड के तहत, क्योंकि जब ये मैं लफ्ज पढ़ा रहा था पहली दफा तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मुझे हजम ही नहीं हो रहा था, क्योंकि सारी जिंदगी हमें ये पढ़ाया गया था कि साइड लाइन के साथ राब्ता नहीं रखना, उससे मशवरा नहीं रहना, उससे कम्युनिकेशन नहीं रखनी। तो जब मैं ये बोलता था तो मेरे अंदर से आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन जब मैंने सर सईद साहब की बुक्स जो है जो उन्होंने तैयार की हुई हैं सेम इज गुड के तहत, जब वहां से मैंने ये नकल किया पढ़ा, तो फिर मुझे जो ना स्कूल मिल गया कि नहीं भाई वो जो था उस वक्त के मुताबिक वो होगा सही, लेकिन आज के जमाने में जदीद दौर की जदीद जो हमारी लिखी पढ़ी जो नॉलेज दिया जा रहा है वो कहता है कि जी आप अपनी साइड लाइन से कम्युनिकेशन जरूर रखें। तो कम्युनिकेशन में जी हमने पढ़ा आज क्या पढ़ा कि LOS के साथ हमने बाहमी रवाबत रखने हैं, वास्ता रखना है, तल्लक रखना है, राब्ते में रहना है, टीम के साथ जो आपकी जूनियर है, डाउनलाइन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ हमें रहना, साइड लाइन के साथ भी हमने कम्युनिकेशन गैप नहीं होने देना। और ये बहुत आज के दौर में जो हमारा अब ये जो सिस्टम है इंतहाई अहमियत का हामिल है। देखें ये साइड लाइनों का कम्युनिकेशन ही तो है कि हमें किसी भी चीज की जरूरत हम की कहीं पे वो दे रहे हैं, फर्ज करो जी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, अपने वजाहत कर रहे हैं अपने बिजनेस की हमारे पास फौरी तौर पर वो कोई चीज नहीं मिली, तो हमने फौरन अपने ग्रुप में मैसेज किया, कम्युनिकेशन की अपने ग्रुप के साथ कि जी जिस किसी के पास भी BCM की हाँ वो स्लाइड हैं या वो जो वो जो तैयार की गई है वीडियो है वो जी सेंड कर दे जी, वो जी किसी के पास जी फलां कैल्शियम के कोई पेशेंट अगर ठीक हुआ है तो उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन या उसकी कोई चीज अगर शेयरिंग है किसी की तो मुझे भेज दे। तो 3-4 मिनट के मिनट में अंदर अंदर कहीं ना कहीं से आपको वो फौरी तौर पर वो
مواد مل جاتا ہے، تو آپ اپنے اس کسٹمر کو جس کے پاس آپ بیٹھے ہوئے ہیں بطور ثبوت وہ سنا سکتے ہیں۔ اگر ہم متصب ہوں گے کہ اے لگا لین دینو، ٹھیک ہے، اگر ہم متصب کریں گے، مظاہرہ کریں گے، یعنی جب ہم کمیونیکیشن گیپ رکھیں گے تو پھر لوگ بھی ہم سے رکھیں گے۔ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے، کمیونیکیشن رکھنی ہے ہم نے ساری لائن سے۔ اور اگر ہم عام لوگوں سے کمیونیکیشن نہیں رکھیں گے، رابطہ نہیں رکھیں گے، ایل او ایس کے علاوہ، ٹیم کے علاوہ، کمپنی کے علاوہ، سائی لائن کے علاوہ عام لوگوں سے اگر ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہو جائے گا، تعلق نہیں رکھیں گے، واسطہ نہیں رکھیں گے، رابطہ نہیں رکھیں گے، تو ہماری آرگنائزیشن ڈیولپمنٹ ہی نہیں کر سکے گی، ڈیولپ ہی نہیں ہو سکے گی، لیکن لوگوں ہی کی وجہ سے ہی تو آرگنائزیشن بننی ہے۔ تو ہم قطعاً مطلقاً لوگوں سے گیپ نہیں رکھ سکتے، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے ہمارا۔ معاشرے کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ ہمیں ٹچ رہنا ہے، تنہا نہیں رہنا، تنہائیوں کا شکار نہیں ہونا، سوشل ایکٹیویٹیز میں ہم نے حصہ لینا ہے، مرنا جیونا محلے میں ختم، یہ وہ جی اذکار کی محفلیں وہاں پہ ہم نے رہنا ہے، جان جی ہمارے سسٹم کا جو نا وہ بڑا لازمی جزو ہے۔ تو کہیں پہ بھی کمیونیکیشن گیپ نہیں آنا چاہیے جی۔ اور اس کے بعد ہے جی ڈپلیکیشن، شن، چھٹا شن آ گیا جی، ڈپلیکیشن۔ ڈپلیکیشن کا جی لفظی ترجمہ ہوتا ہے جی ایک جیسا، ڈپلیکیشن ہو بہو نقل تیار کرنا، ڈپلیکیشن ہو بہو نقل تیار کرنا۔ اچھا، اصل کی ہو بہو کاپی تیار کرنا ڈپلیکیشن کہلاتا ہے۔ an identical copy of the original، اصل کی ہو بہو کاپی کرنا، یہ کیا ہے جی؟ ڈپلیکیشن۔ ڈپلیکیشن جتنی سادہ ہوگی اتنی جلدی ڈپلیکیشن ہوگی۔ ڈپلیکیشن تیار کرنے کے لیے کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ سادگی سے، سادہ سے سادہ طریقے سے ہم نے ہو جو اصل ہے وہ تیار کرنا ہے۔ اب سسٹم ہے، اس کو سمجھیے گا پلیز۔ جس طرح بی سی آپ بنے اس کو بھی ذہن میں رکھیں، میں بی سی کیسے بنا، کیسے بنی؟ جب کمیونیکیشن سائیڈ لائن سے ہوگی وہاں سے بھی آپ کو ملیں گے کہ جی آپ بی سی کیسے بنے، میں ایسے بی سی بنا، میں ایسے بی سی بنا۔ آپ کو مختلف بی سی بننے کے طریقے نظر آئیں گے، جو سادہ ترین طریقہ ہو اس کو اڈاپٹ کر لے تو آپ کی ہو بہو جو نقل ہے وہ صحیح تیار ہوگی بی سی کی۔ مثال کے طور پر ایک بی سی آیا ڈائریکٹ، اس نے کیا کیا جی میں نے جی بی سی ایم لے لی جی ڈائریکٹ، بھائی اس کے پاس تو اتنے پیسے تھے 63,700 اس کے پاس تھا، وہ تو ڈائریکٹ آ گیا، بی سی آ گیا۔ اب ایک آدمی ہے وہ انتہائی سمجھدار ہے، ضرورت مند ہے، سمجھتا ہے، آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی جو ہے نا ہماری آرگنائزیشن بن سکتی ہے، لیکن اب آپ اپنے طرح کی ہو بہو نقل کیسے تیار کریں؟ اس کے پاس تو 63,700 ہے ہی نہیں، تو اس کو چھوڑ دیں؟ نہیں، پھر ہم کیا کریں گے
پھر جو ہمارے پاس وہ کمیونیکیشن جو تھی، رابطہ جو تھا سائیڈ لائنوں سے، وہاں سے سمپل کسی نے بتایا کہ میں تو کسٹمر ورک کر کے میں بی سی بنی ہوں یا بنا ہوں، میرے پاس نہیں تھے 200 پوائنٹ کی شاپنگ کرنے کے لیے، تو میں نے کیا کیا، میں نے اپنی فیملی میں سے کچھ کسٹمر اپنے سینئر کو چیک کروا دیے، انہوں نے چیک کر کے انہوں نے وہ پروڈکٹ لکھ دی، اور انہوں نے مہینے 2 میں وہ جو ہے نا پروڈکٹ اتنے پیسوں کی خریدی لی کہ مجھے پوائنٹ مل گئے۔ یہ بھی ایک سادہ طریقہ ہے ڈپلیکیشن کا، ایٹسٹرا۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور بھی بہت سے سادے آپ کو جو ہے طریقے ملتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو سادہ طریقے سے اپنے جیسے سے مراد، اب میں مرد ہوں تو عورتوں جیسا تو نہیں میں بن سکتا، لیکن یہاں سسٹم کو سمجھیے گا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے جیسے، اب میں ذاتی طور پر اپنے جیسے خوب کیسے تیار کروں گا، اپنے جیسے سے مراد میں 8 سٹار بناؤں گا اپنے جیسے سے مراد میں کون ہوں، 8 سٹار۔ آپ نے خوب نقل تیار کرنی ہے اپنے جیسوں کی، اگر کوئی بی سی ہے تو آپ بی سی تیار کریں، اگر کوئی ایس سی ہے تو وہ ایس سی تیار کرے، اگر کوئی جی سی ہے تو وہ جی سی تیار کرے، اگر کوئی پلاٹینیم ہے تو وہ پلاٹینیم تیار کرے۔ بھائی اپنے جیسے جو آپ اپنے جیسے کرتے جائیں گے، جب وہ آپ کی جگہ پہ آئیں گے، آپ ایٹومیٹیکلی پروموشن ہو کے آپ کی پروموشن ہو جائے گی، آپ پروموٹ ہو کے اوپر والے رینک میں چلے جائیں گے۔ دیکھیں ڈاکٹر سعید صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، انہوں نے اپنے جیسے بنانے کی خوب نقل بنانے کی کوشش کی، انہوں نے بنائے، وہ 7 تھے، انہوں نے اپنے جیسے 7 بنائے، محمود باش صاحب کو بنایا، شبیر خان صاحب کو بنایا، شاہد مورد صاحب کو بنایا، ترابی صاحب کو بنایا، اور وہ پروموٹ ہو کے 8 سٹار پہ چلے گئے۔ خوب نقل تیار کی انہوں نے، پھر انہوں نے خوب نقل تیار کی 8 سٹار کی، ترابی صاحب کو 8 سٹار کروایا، محمود باش صاحب کو 8 سٹار کرایا، تو وہ ایٹومیٹیکلی ہم 2 8 سٹار ہو گئے، اور وہ جو نا ایس ایس ایم پہ چلے گئے۔ تو جو بھی آپ کا رینک ہے آپ بی سی ہیں تو بی سی پیدا کریں، نقل تیار کریں اپنے جیسے، جتنا نالج آپ کے پاس بی سی کے رینک پر ہے کنورٹ کریں اس کو، کاپی کا مطلب یہی ہے کہ جتنا نالج آپ کے پاس بی سی کے رینک پہ ہے وہ اپنے بی سی کو کنورٹ کریں، ٹرانسفر کریں، پڑھائیں، ڈپلیکیشن کریں۔ کیسے؟ بھیا ایڈیفکیشن کر کے، پروموشن کر کے، ایسوسیشن کر کے، موٹیویشن کر کے، کمیونیکیشن کر کے ڈپلیکیشن ہو جائے گی۔ یہ 6 شن جو ہیں جب آپ ان کو غور سے پڑھیں گے تو یہ ایک دوسرے سے سائیکل کے چین کی طرح ملے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک کری بھی چین جو کٹ دیتی جائے چین نامکمل ہو جائے گا، چین سکون تو چین ہو جس سائیکل چلتی ہے، پہیے چلتے ہیں پہیے، تو یہ آج کا ہمارا جی شن والا جو سسٹم تھا، وہ ہمارا وہ شن جو 6 تھے، میں نے اپنے تائیں کوشش کی کہ جو میرے پاس نالج تھا سر سعید کا پاس دیا ہوا، وہ میں نے من کوشش کی خوب ہاں ڈپلیکیشن کرنے کی۔ میں نے بھی آج اس شان پہ عمل کرنے کی کوشش کی، میں اس میں کتنا کامیاب رہا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آخری لمحات کے لیے مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم رہتا ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ مزید اگلی سلائیڈ کرنے میں کی پوزیشن میں نہیں ہم، تو اس لیے آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ تو میرے ٹائم کے مطابق جو میری کیلکولیشن ہے آخری 1-2 منٹ چل رہا ہے، تو میں اینی باڈی جی کوئی بھی بندہ جو ہے آج کے لیکچر کے بارے میں کوئی بھی اپنی رائے دینا چاہے سر سعید سے لے کر، ٹھیک ہے جی، سب کو دعوت ہے، کوئی کرے ہمت، اور اگر بولنے سے کوئی بندہ مرے گا تو سب سے پہلے میں مروں گا، کیونکہ 40 منٹ کے 2 پیریڈ ہو گئے مجھے بولتے ہوئے، اگر میں نہیں نہ مرا تو کوئی بھی نہیں مردا، بولو۔ السلام جی علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب بخیریت ہیں ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ زبردست ہوا جی، آج کا تمام جو شان ہے وہ اچھے طریقے سے ہم نے کر لی ہیں۔ کمیونیکیشن کے بھی بہت سے فائدے ہیں،
چاہے وہ اپنی لائن ہو چاہے سائڈ لائن ہو. تو سب سے زیادہ جو مجھے یہ بات یہاں پہ لگی ہے نا وہ ہے ایسوسیشن، کہ ہم نے منسلک رہنا ہے سسٹم کے ساتھ، کمپنی کے ساتھ، اور ہماری پروڈکٹ کے ساتھ، اور اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ. جب تک ہم منسلک رہتے ہیں، جڑے رہتے ہیں، اس وقت تک ہماری پروگرس ہے. جب ہم اس سے آگے نکل جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر پروگرس کی وہ تمام رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں جو کہ ہماری ترقی کو روک دیتی ہیں، اور ہم پھر وہ سٹک ہو کے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایسوسیشن کا جو معاملہ ہے نا، یہ سب سے کو رکھنا چاہیے، چاہے وہ ہمیں ایسوسیٹ ہو کہ اس کو ایجوکیٹ کرنا ہو، چاہے وہ سسٹم کو ڈپلیکیٹ کرنا ہو، چاہے وہ کسی پروڈکٹ کا ڈیمو کرنا ہو، تو ہمیں اس ایسوسیشن کی ضرورت رہتی ہے. تو ہمیں رہنا ہے اس کے ساتھ. یہ میں آج سمجھتا ہوں کہ ایک اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ، اور یہی ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہے. تو سوسائٹی کے ساتھ بھی ایسوسیٹ رہنا ہے. یہ سب سے بڑا ہے کہ جب تک ہم سوسائٹی کے ساتھ نہیں رہتے، ریلیٹیو کے ساتھ نہیں رہتے، تو ہماری نیم لسٹ نہیں بن پائے گی. جب ہماری نیم لسٹ نہیں، تو بنیادی عنصر ہے اس سسٹم کے اندر کامیابی کا. جب اس سسٹم کے اندر کامیابی کا بنیادی عنصر ہے، تو اس کو ہم پوری طرح فالو نہیں کریں گے تو ہماری پروموشن نہیں ہوگی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. جی کوئی اور اینی باڈی بولنا چاہے تو ضرور بولے. چلیں جی، بہت لگتا ہے شکریہ، سب ستے ہیں، بہت کوئی بھی شکریہ جی. سب کے سب لگتا ہے سوئے ہوئے ہیں. جو جاگ رہے ہیں وہ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں بولیں گے تو کیا ہو جائے گا. آخری منٹ ہے جی، کسی وقت بھی ہماری ٹریننگ کا جو ہے نا یہ اینڈ ہو سکتا ہے، اختتام ہو سکتا ہے آج کے سیشن کا. تو سوموار کو انشاءاللہ ملیں گے نئے پیشن کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ. اور یہ جو 6 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، 6 شنز پڑھے ہیں، ان کو اب ہمیں امپلیمنٹیشن کرنے کا وقت ہے. اب ان کے اوپر عمل کرنے کا وقت ہے کہ ان کے اوپر کم آقا ہو. جیسے سر نے پڑھا دیا ویسے ہی ہم